5 لاکھ کا قرضہ صرف 5 آیات پڑھتے ہی ادا ہو گیا۔ قرآن کی یہ 5 آیات والی صورت قرض سے فوری نجات دیتی ہے۔ میرا سارا قرضہ اتر گیا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے زمانے میں قرض ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ کوئی بھی انسان خوشی سے قرض نہیں لیتا۔ یہ وہ مجبوری ہے جو انسان کو اس راستے پر لے جاتی ہے۔ کوئی اپنے بچوں کی فیس کے لیے قرض لیتا ہے، کوئی مکان بنانے کے لیے، کوئی کاروبار سنبھالنے کے لیے، اور کوئی محض روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ ابتدا میں انسان سوچتا ہے کہ بس تھوڑا سا لینا ہے، جلد ادا ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہی قرض ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور پھر بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرض اتنا بڑا کب اور کیسے ہو گیا۔ تو ناظرین، قرض دل کا سکون چھین لیتے ہیں، انسان کی خوشی، عزت اور نیند سب ختم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ قرض صرف مالی پریشانی نہیں دیتا بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، جب انسان پر قرض کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے تو وہ مایوسی میں چلا جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیں اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اسی یقین کے ساتھ ناظرین، اب میں آپ کو اپنے ہی مالک کی ایک خاتون کی کہانی بتانے جا رہی ہوں جن پر بہت زیادہ قرض تھا، مگر اللہ نے قرآن کی صرف 5 آیات کی برکت سے ان کا سارا قرض ادا کر دیا۔ ناظرین، اس خاتون نے اپنے حالات بہتر بنانے کے لیے قرض لیا اور اس قرض سے ایک گاڑی خریدی۔ ان کا ارادہ بالکل نیک تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ گاڑی چلنے لگے تو ان کے گھر میں جو ان کے بیٹے ہیں اس پر کام کریں گے، روزی کا ذریعہ بنے گا، اور قسطوں کے ذریعے آہستہ آہستہ قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، کبھی کبھی انسان بڑی امید کے ساتھ کوئی چیز لیتے ہیں مگر وہ اس کے لیے برکت کے بجائے آزمائش بن جاتی ہے۔ تو یہی ہوا ان کے ساتھ، وہ گاڑی ان پر راست نہ آئی۔ روز کوئی نہ کوئی خرابی نکل آتی، کبھی انجن کا مسئلہ، کبھی کسی اور چیز کی مرمت پر پیسہ لگتا گیا اور فائدہ کچھ بھی نہ ہوا۔ یوں وہ گاڑی جو سہارا بننے آئی تھی ان کے لیے مزید بوجھ بن گئی، اور وہ قرض اتارنے کے بجائے مزید قرض میں دھنستی چلی گئی۔ جن لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے تھے وہ بھی انہیں تنگ کرنے لگے، اپنے پیسے مانگنے لگے۔ پھر وہ دوبارہ جب کسی سے مانگتی تو ہر کسی نے دوبارہ مدد کرنے سے انکار کر دیا، یعنی حالات ایسے ہو گئے کہ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ناظرین، تب انہوں نے ایک دن سنا کہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، ایسی صورت ہے جو قرض سے نجات دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا اگر دل سے پڑھی جائے تو اللہ آسانی فرما دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یقین کے ساتھ وہ صورت اور وہ دعا پڑھنا شروع کی۔ تو ناظرین، اللہ پاک نے ان کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ آسانیاں آنے لگی۔ جو دروازے بند تھے وہ کھلنے لگے، اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کا سارا قرضہ جو ہے ادا ہو گیا۔ آج وہ خاتون سکون میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ کس طرح قرآن کے چند الفاظ نے ان کی تقدیر بدل دی۔ تو ناظرین، جو میری بہن بھائی قرض میں مبتلا ہیں، جو کسی مجبوری یعنی کاروبار یا گھر کے خرچ کے باعث قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن اب سچے دل سے اس قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی یہ سورت ضرور پڑھیں۔ یہ سورت جو ہے سورہ قریش ہے، قرآن پاک کی ایک نہایت ہی بابرکت اور چھوٹی سی سورت جو صرف 5 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے رزق، امن اور سکون کی بات کی ہے، اور یہی سورت دل سے پڑھنے والے کو قرض، تنگ دستی اور رزق کی کمی سے نجات عطا کرتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں تو آپ روزانہ سورہ قریش کو 11 مرتبہ صبح فجر کے بعد اور 11 مرتبہ رات سونے سے پہلے پڑھیں۔ پڑھنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف 3 بار لازمی پڑھیں۔ اس کے ساتھ وہ دعا ضرور پڑھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرض سے نجات کے لیے تعلیم فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے مجھے کافی فرما دے اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ اس دعا کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں، کسی بھی نماز کے بعد، دل سے یقین کے ساتھ۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک خود ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کا قرض جو ہے آہستہ آہستہ اترنے لگے گا، پریشانیاں کم ہونے لگیں گی اور دل میں سکون اتر آئے گا انشاءاللہ۔ بس یقین، صبر اور استقامت کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں، کیونکہ سورہ قریش اور یہ دعا دونوں اللہ کے کرم کے خزانے جو سچے دل سے مانگنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ تو میری دعا ہے کہ یا اللہ، میری وہ بہن بھائی جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو کسی بھی مصیبت میں، تنگ دستی میں یا پریشانی میں ہیں،
تو اے رب کریم تو اپنی رحمت کے صدقے ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ، جن پر قرض کا بوجھ ہے ان کے لیے قرض رزق کے جو ہیں دروازے کھول دے، ان کے دلوں سے غم اور خوف کو جو ہے دور کر دے، اور اپنی خاص مہربانی سے انہیں حلال رزق عطا فرما کر قرض کی قید سے آزاد کر دے۔ یا رب، جو بیمار ہے انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہے انہیں اچھا روزگار عطا فرما، اور سب کے گھروں میں برکت، سکون اور رحمت نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اس کو دل سے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک مزید ایسی قرآنی پیغام اور روحانی وظائف جو ہیں پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔